اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گفتگو مغنی الادیب جزء دوم باب خامس۔ باب خامس میں پھر 10 جہات انہوں نے کہا کہ ہم بتائیں گے۔ 10 جہات میں سے 4 مکمل ہو چکی، 5ویں جہت کچھ لمبی ہے۔ 5ویں جہت کا آج جو آپ بحث پڑھیں گے، آج جو اس کے حوالے سے آپ گفتگو کریں گے یا میری گفتگو سنیں گے، وہ ہے منصوبات کا باب۔ ٹھیک، لیکن اس منصوبات میں ہمیں اشتباہ ہوتا ہے۔ اشتباہ ہوتا ہے یا یوں کہیں کہ احتمالات ہوتے ہیں کہ بھائی یہ چیز جو منصوب ہے مفعول مطلق بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز جو ہے کیا ہے جناب مفعول بہی بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز مفعول مطلق بھی ہو سکتی ہے، یہ چیز جو ہے کیا ہے مفعول فیہ بھی ہو سکتی ہے، اور یہ چیز مفعول لہو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز جو منصوب ہمارے سامنے ہے مفعول مطلق بھی ہو سکتی ہے، حال بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز جو ہمارے سامنے منصوب ہے یہ مفعول مطلق بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، حال بھی ہو سکتی ہے، اور مفعول لہو بھی ہو سکتی ہے۔ یہ چیز جو ہمارے سامنے منصوب ہے یہ مفعول بہی بھی ہو سکتی ہے، مفعول معہو بھی ہو سکتی ہے۔ بات واضح ہوگی؟ تو اب میں بھی جو ہے نا وہ ڈاٹ پیکے والا ہو گیا ہوں، ٹھیک، زیادہ خلاصہ نہیں سنا گا، بس یہ کہ ایک منصوب چیز آپ کے سامنے آئی ہے، اس میں یہ اس قسم کے احتمالات ہیں، ٹھیک ہے، اور ہر احتمال کے ساتھ معنی بھی مناسب نکلے گی۔ لیکن پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر آپ اس کو مفعول مطلق مانیں گے تو اس میں عامل ایسا ہی ہوگا جو اس مفعول مطلق جیسا ہو لفظاً یا معناً، ٹھیک ہے۔ اگر آپ اس کو جو ہے کیا ہے فرض کریں مفعول لہو مانتے ہیں تو پھر اس مفعول کا فاعل اور عامل کا فاعل ایک ہو، فاعل کا ایک ہونا ضروری تھا۔ اگر آپ اس کو حال مانتے ہیں تو پھر آپ کو دیکھنا ہوگا کہ یہ فاعل کا حال ہے یا مفعول کا حال ہے، تو اس طریقے سے ترجمہ کرنا ہوگا۔ تو بہرحال آج کی گفتگو ہماری یہ ہے، مزید مثالیں ہیں وہ عبارت میں پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب المنصوبات، 5ویں جہت میں منصوبات کا باب۔ المتشابہت، متشابہہ پھر باب مفعلہ سے ہے جو ایک دوسرے کے ساتھ شباہت رکھتے ہیں، ٹھیک۔ ما سے بیٹا مراد یہ لے سکتے ہیں ایسا منصوب یحتمل المصدریت والمفعولیت۔ مصدریت سے مراد مفعول مطلق ہے، یعنی جس میں مفعول مطلق کا بھی احتمال ہے، اور مفعولیت سے مراد مفعول بہی، اس میں مفعول بہی کا بھی احتمال ہے۔ ما یحتمل المصدریت والمفعولیت من ذالک، ہوگا منصوبات میں سے اور کوئی چیز، کیونکہ فاعل ہو پھر تو وہ منصوبات میں سے نہیں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے مجرور ہو تو وہ بھی ہمارے بحث سے خارج ہو جائے گا۔ جیسے مفعولیت سے مراد ہم مفعول بے کیوں لیں، مفعول ما بھی لے سکتے ہیں۔ اور کون سا؟ وہ تو آگے ان کی بات کر رہا ہے الگ سے، لہو کی بھی کر رہا ہے، معہو کی بھی کر رہا ہے، ٹھیک ہے، مفعول فیہ کی بھی کر رہا ہے، تو پھر کون سا مفعول رہتا ہے؟ جیسے ولا یظلمون فتیلا، فی الحال اس کا لفظی ترجمہ کریں، اور فتیل کا ترجمہ میں نے زندگی میں یہ جو یہاں ہے وہ پہلی مرتبہ پڑھا، کیونکہ ہم قم میں یہ مثالوں میں ترجمے کی طرف توجہ نہیں کرتے تھے، شاید مثال دیکھا اور بات ختم۔ پھر یہاں بھی جتنے میں نے مدارس میں پڑھا ہے تو اس میں بھی یہ کہ بھائی اس میں یہ ہے، لیکن یہاں شاید کوئی برکت ہے، تھوڑا بہت میں ترجمے پر بھی نظر کرتا ہوں۔ تو اگر ہم پرانے طریقے سے پڑھتے، بھائی ہماری شاہد مثال فتیلن میں ہے کہ فتیلن جو ہے مفعول مطلق بھی ہو سکتا ہے، مفعول بہی بھی ہو سکتا ہے۔ فتیل کی معنی کیا ہے؟ عام طور پر فتیل پرانے زمانے میں جو چراغ جلاتے تھے ان میں ایک کپڑے کی یا کپاس کی پٹی ڈالتے تھے، اس کو اوپر آگ لگی ہوتی تھی، وہ نیچے سے تیل چوستا تھا اور وہ جلتا رہتا تھا، تو اس کو فارسی میں بولتے ہیں فتیلے۔ غالباً یہ عربی لفظ بھی یہی فتیلے، تو کہتے ہیں فتیلے کا معنی، کہتے ہیں وہ دھاگا جو کھجور کے گٹھلی کے اندر ہوتا ہے۔ کھجور کے گٹھلی کی 2 سائیڈ ہوتی ہیں،
ایک سائڈ تو بالکل کلیئر ہوتی ہے، اس میں کوئی کھانچا نہیں ہوتا، اس کے دوسری سائڈ پہ کھانچا ہوتا ہے۔ اگر آپ توجہ کے ساتھ کھائیں تو اس جو دوسری طرف اس کے کھانچا ہوتا ہے، اس کھانچے کے اندر ایک دھاگا ہوتا ہے، اس دھاگے کو فتیلہ بولتے ہیں، ٹھیک۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور لوگوں پر نکیر جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ یہ پھر نکیرہ کیا ہے؟ نکیرہ کہتے ہیں یہ بھی کھجور کی گٹھلی کو ذہن میں رکھیں۔ کھجور کی گٹھلی میں ایک طرف تو ایک دھار ہوتی ہے جس میں دھاگا ہوتا ہے، دوسرا طرف پلین ہوتا ہے، لیکن اس کی بھی کمر تھوڑی سی جھکی ہوئی ہوتی ہے، ڈینٹ اس کی کمر میں ہوتا ہے، جہاں پر جیسے انسان کے بدن پہ تل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بیچ میں ایک تل تو نہیں ہوتا لیکن ایک ایسا گول نشان ہوتا ہے۔ تو آپ کھجور کی گٹھلی کو سامنے رکھیں گے تو اس کی نیچے والی سائڈ پہ تو وہ دھار ہوگی، اوپر والی سائڈ پہ بھی اس کی کمر میں ہلکا سا جھکا ہوگا، کہتے ہیں اس جھکا جتنا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ بات واضح ہوگی؟ اے ظلمن کہتے ہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے، فتیلن کو بھی ظلم کی معنی ملے، نکیرن کو بھی ظلم کی معنی ملے، تو نتیجے میں بیٹا یہ کون سا مفعول ہوگا؟ احسنتم۔ دیکھیں عامل بھی یظلمون اور ظلمن اس کا مصدر آ گیا، ظلم ما یعنی ذرے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا، او خیرم ما، یا آپ اس کا ترجمہ کریں خیرم ما کا۔ خیرم ما کا مطلب کہ اے لا ینقصون ہو، ٹھیک ہے، یعنی اس کے خیر میں سے کچھ بھی کم نہیں ہوگا، کیونکہ اگر آپ اچھائی کریں میں اس سے کم کریں یہ بھی ایک قسم کا ظلم ہے نا۔ کہتے ہیں آپ نے جو نیکی کی ہے اس میں ذرے برابر بھی کمی نہیں ہوگی۔ آپ کہیں گے کمی کا ترجمہ بھائی یظلمو یتضمنو معنی ینقصو، اس میں نقص والی معنی رکھیں گے تو پھر جو ہے کیا ہے جناب فتیلن اور اسے خیرم ما کا ترجمہ کریں گے۔ بات واضح ہوگی؟ کہتے ہیں بھائی ہم دلیل کے بغیر بات نہیں مانیں گے۔ آپ نے کہا یظلمو بے معنی ینقصو، اس کی کوئی دلیل؟ کہتے ہیں جی ہاں، جیسے اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَمْ تَظْلِمُ مِنْهُ شَيْئًا، اس کا بھی ترجمہ ہے لم تنقص منہ شیئا، اس سے تم ذرے برابر بھی کم نہیں کرو، اے نقصاً، ٹھیک ہے۔ اب شیئن کو نقص کی معنی بھی لے سکتے ہیں، خیرن کی معنی میں بھی لے سکتے ہیں۔ وَأَمَّا وَلَا تَضُرُّوهُ شَيْئًا، اچھا یہ جو شیئن کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس میں بھی دو احتمال ہیں، یعنی اس کو مفعول مطلق بھی مان سکتے ہیں اور مفعول بہی بھی مان سکتے ہیں۔ اگر مفعول مطلق مانیں گے تو پھر اس کو ذرن کی معنی ملیں گے، کیونکہ تضرر فعل ہے جس کا مادہ ذر یا ذرو ہے۔ کہتے نہیں یہاں پر جو ہے کیا ہے فمصدرون، یہاں پر یہ شیئن مفعول بہی نہیں ہوگا، مصدر ہوگا۔ کیوں؟ لاستیفاء ذر مفعولہ، ذر دو مفعولی نہیں ہے بیٹا، ایک مفعولی ہے، اس کا مفعول اول ہو کی ضمیر ہے، تو اب شیئن کو وہ مفعول نہیں بنا، مفعول بے معنی مفعول بہی، یہ صرف اور صرف کیا ہوگا مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ اس کا ترجمہ کوئی کریں گے ایسا جو تضرر کے مصدر کے ساتھ تعلق رکھتا ہو، لیکن اس میں دو احتمال نہیں ہوں گے۔ ما یعنی ایسا جملہ، یا بیٹا ما سے مراد لیں ایسا منصوب، یحتمل المصدریت والحالیت، جس میں مصدر ہونے کا بھی احتمال ہے، اور ذیشان صاحب کس کا احتمال ہے؟ مصدریت، وہ تو میں نے پہلے کہا، دوسرا ظرفیت، مفعول مطلق ہے۔ توجہ کہاں تھی ادھر ہی نا بیٹا؟ مصدریت والحالیت ہے ادھر تو صحیح، مصدریت و ظرفیت و، اچھا ہاں، یعنی تینوں چیزیں حسن تم، ٹھیک ہے، چلیں میرے سے اشتباہ ہو گیا۔ من ذالک یعنی اس محل بحث میں سے جس میں تینوں احتمال ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سرت طویلاً، اب بیٹا سرتوں کو سرتوں بھی پڑھ سکتے ہیں، سرت طویلاً بھی کہنا چاہیں تو صرفی حوالے سے کوئی خامی نہیں، سرت طویلاً میں نے، سرت تو نے، ٹھیک۔ اے سیرن طویلاً، اب اگر سیرن طویلاً لیں گے بیٹا تو یہ طویلاً صفت ہوگا کس کی؟ مصدر کی، مصدر مفعول مطلق ہے تو گویا کہ طویلاً بھی مفعول مطلق ہو گیا، ٹھیک ہے۔ صفت موصوف والی چیز کو اس نے کسب کر لیا، اس لیے انہوں نے طویلاً سے پہلے سیرن کو تقدیر میں رکھا ہے۔ اور زمناً طویلاً،
زمن کو اگر رکھیں گے تو پھر طویل یہ کیا ہوگا؟ مفعول فی، ٹھیک. او سرتہ طویلا، اگر ایسے کریں گے تو پھر یہ حال ہو جائے گا. بات واضح ہوگی. اور تینوں لحاظ سے ہم پر کوئی اعتراض نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے. البتہ اگر ہم حال لیں تو پھر اس سے پہلے ہمیں کوئی مصدر تقدیر میں لینا ہوگا. مفعول فیہ لیں تو اس سے پہلے زمن یا وقت یا ایسا کوئی جو ہے لفظ تقدیر میں رکھنا ہوگا. ما جناب ایسا منصوب یحتمل المصدریت والحالیت، اس میں صرف 2 احتمال ہیں. پہلے والے میں بھی 2 احتمال تھے، دوسرے والے میں 3 احتمال تھے، پھر اس تیسرے میں جو کہ 2 احتمال ہیں. جاء زید رکزن، حاجی صاحب آیا زید دوڑتا ہوا. رکض بھی دوڑنے کی معنی میں ہے، ٹھیک ہے. ویسے رکض جیسے پاؤں کو زور سے زمین پہ لگانا، عام طور پر ہم چلتے ہیں تو پاؤں کو زمین پہ زور سے نہیں لگاتے. جیسے فوجی کیسے کو کیا پریڈ کرتے ہیں یا وہ سیلوٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اس طریقے سے گویا کہ آیا دبڑک دبڑک کرتا ہوا. اب یہاں پر یہ جو رکزن ہے بیٹا، کہتے ہیں کہ یرکض رکزن، یہ مفعول مطلق ہو جائے گا. آپ کہیں گے یرکض کہاں ہے؟ بھائی وہی جاء بمعنی یرکض، کیونکہ آنے کے مختلف طریقے ہیں. دوڑ کے آنا یہ بھی آنا ہے، آہستہ آہستہ آنا یہ بھی آنا ہے، ٹھیک ہے. تو ایسے او عاملہ جاء، یا ہم یرکض کو بھی تقدیر میں کیوں رکھیں؟ ڈائریکٹ رکضن کو جاء کا ہم مفعول مطلق مانیں. آپ کہیں گے جناب پھر یہ ایک جیسا تو نہیں ہے، عامل کا مادہ کچھ اور ہے، مفعول مطلق کا مادہ کچھ اور ہے. کہتے ہیں کس نے منع کیا ہے؟ معنی ایک ہونے کے، جیسے قعدت جلوسن، جلوس مفعول مطلق ہے کس کا؟ قعدتوں کا. قعدہ کا مادہ اور ہے، جلسہ کا مادہ اور ہے، لیکن معنی ایک ہے. الحد قعدت جلوسن، کہتے ہیں ہم جاء کو مانیں گے کہ وہ عامل ہے اور رکضن اس کا مفعول مطلق اس حد کے مطابق جو قعدت جلوسن میں ہم کہہ چکے ہیں. اب تقدیر، یہ آپ یہ کہیں جاء آیا وہ شخص در حالی کے دوڑتا ہوا آیا، ٹھیک ہے. وہ قول سیبویہ، یہ حال والا ترجمہ کس کا ہے بیٹا؟ سیبویہ صاحب کا قول ہے. جاء کا فاعل بیٹا ذوالحال ہے نا. میں نے ترجمہ کیا کہ آیا وہ در حالی کے دوڑتا ہوا، ٹھیک ہے. وَيُؤَيِّدُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى، یؤیدہ حال ہونے کی تائید کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قول. ائتیا طوعا او کرہن قالتا اتینا طائعین. اب کہتے ہیں یہاں پر یہ طائعین جو ہے کیا یہ حال ہے؟ البتہ مفعول مطلق کی جگہ پر آ گیا ہے، ٹھیک ہے. فجاءت الحال فی موضع المصدر، پر یہ حال کس کی جگہ پر آیا ہے؟ کہاں ہے مصدر؟ السابق ذکرہ، جس مصدر کا پہلے ذکر ہو چکا. کہاں؟ طوعن میں. یعنی وہ آئے بھائی خوشی سے آؤ تو بھی ٹھیک ہے، نہیں تو تمہیں پکڑ کے لے آئیں گے. طوعن، ٹھیک ہے. او کرہن، طوعن یعنی اپنے ارادے اپنے خوشی سے آؤ، کرہن مجبور ہو کے آؤ، ٹھیک ہے. تو یہ طائعین لفظی لحاظ سے حال ہے، تو سیبویہ صاحب بھی اس کو حال مانتا ہے. مطلب میں آپ اس کو مفعول مطلق والا بھی لیں تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ما حاجی صاحب منصوبات میں سے ایک ایسا منصوب ہے یحتمل المصدریت والحالیت والمفعول لاجلہ، جس میں احتمال ہے مصدر جہاں بھی یہاں پر آتا ہے اس کو مفعول مطلق لیں، یعنی اس کو مفعول مطلق بھی لے سکتے ہیں، اس کو حال بھی لے سکتے ہیں، اور مفعول لہو کہیں یا مفعول لاجلہ ہی کہیں وہ بھی کہہ سکتے ہیں. مفعول لاجلہ کا لفظی ترجمہ بیٹا کام کیا گیا ہو جس کی خاطر، ٹھیک. من ذالک، اسی ہماری شق، اسی ہمارے مورد میں سے کیا ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ کا قول. یریکم البرق خوفا و طمعا، وہ تمہیں دکھاتا ہے بجلی، ٹھیک ہے، خوف اور لالچ میں. اب خوف اور لالچ دکھانے والے کو نہیں ہے، تم لوگوں کو، ٹھیک ہے.
کیوں بھائی تم لوگ کہاں سے آپ نے بنا لیا؟ اے فتخافون خوفاً، تخافون کو بیٹا اگر ذہن میں رکھیں ہیں ٹھیک ہے تو یہ خوفاً اس کے لیے مفعول مطلق ہوگا، تطمعون طمعاً، اور تطمعون کو بھی ذہن میں رکھیں تو یہ طمعاً اس کے لیے کیا ہوگا؟ مفعول مطلق ہوگا، ٹھیک ہے۔ وابن مالک یمنع حذف عامل المصدر المؤکد۔ اچھا جی، مفعول مطلق کی 2-3 قسمیں تھیں، اس میں سے ایک یہ تھی کہ مفعول مطلق مؤکد ہوتا ہے اپنے عامل کا، ایسا ہے یا نہیں؟ اب کہتے ہیں کہ اگر خوفاً کو آپ مفعول مطلق مانتے ہیں اور مؤکد مانتے ہیں تو بھائی ابن مالک کہتے ہیں وہاں عامل کا حذف ہونا منع ہے، تو آپ کیسے یہاں پر عامل کو حذف کر رہے ہیں؟ حاجی صاحب، وابن مالک یمنع، ابن مالک منع کرتا ہے کس چیز سے؟ حذف، حذف یمنع کے لیے مفعول ہے، حذف کرنا کس کو؟ عامل المصدر المؤکد، اس مصدر کے عامل کو جو مصدر تاکید کرتا ہے، الا فی مستثنی، مگر وہ موارد جو ہے کیا ہے استثناء کیے گئے ہیں۔ مثلا اگر آپ کہیں پر جو ہے کیا ہے جنگ پر جاتے ہیں تو آپ کو کہا جاتا ہے سالمن غانمن، ٹھیک ہے، یا سفر میں کوئی جاتے ہیں تو اس قسم کے، یعنی سماعی موارد میں تو آپ عامل مصدر کو حذف کر سکتے ہیں ورنہ نہیں کر سکتے۔ او خائفین، یہ او والا آ کے ہمیں بتاتا ہے کہ مفعول مطلق کو چھوڑ دو، خوفاً سے خائفین کا ترجمہ کرو۔ اچھا، یعنی توجہ کہیں اور تھی، جب خائفین کا ترجمہ کریں گے تو خوفاً کو کیا مانیں گے؟ مفعول نہیں مانیں گے، کیا مانیں گے؟ ہشام شاہ تھپڑ لگاؤ، کیا مانیں گے؟ احسنتم، ٹھیک ہے، در حالی کے تم لوگ ڈر رہے ہو، در حالی کے تم لوگ لالچی ہو۔ اب یہ ترجمے میں یہ حال ہو جائے گا اور کوئی معنی مطلب میں بھی خرابی نہیں ہوگی، یا یوں کہیں او لأجل الخوف والطمع، یہ مفعول لأجل ہوگا، یعنی تمہیں وہ دکھاتا ہے بجلی اس لیے کہ تم ڈرتے ہو، اس لیے کہ تم لالچی ہو، در حالی کے ترجمہ نہیں کریں گے۔ فَإِنْ قُلْنَا، پھر اعتراض کہ بھائی دکھانے والا وہ ہے، ڈرنے والے تم ہو، عامل کا فاعل کوئی اور ہے اور مفعول لأجلہ کا فاعل کوئی اور ہے، جبکہ ہم نے کہا تھا وحدۃ الفاعل والزمان، زمان بھی دونوں کا ایک ہونا چاہیے، فاعل بھی دونوں کا ایک ہونا چاہیے۔ اس کا جواب کہتے ہیں جی ہاں، جواب دیتے ہیں فَإِنْ قُلْنَا، اگر ہم قائل ہو جائیں لا یشترط اتحاد فاعلی، نہیں پڑھنا بیٹا، فاعلی الفعل والمصدر المعل، شرط نہیں ہے ایک ہونا دو فاعل کا۔ کون سے دو فاعل؟ ایک فعل کا فاعل اور دوسرا اس مصدر کا فاعل المعل، جس کو علت کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ وہ اختیار ابن خروف، ابن خروف صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ اتحاد الفاعل شرط نہیں ہے۔ اگر آپ اتحاد وعلیکم السلام اتحاد فاعل کو شرط نہیں مانتے پھر تو ہمارے کان اعتراض سے بچ جائیں گے، ٹھیک؟ فواضح، پھر تو یہ مثال کا مفعول لہو ہونا واضح ہے۔ وَإِنْ قِيلَ بِإِشْتِرَاطِهِ، پینسل تو نہیں لائے، پین صاحب لائے، اشتراط ہی کی ضمیر بیٹا کہاں جائے گی؟ اتحاد الفاعل۔ اگر ہم قائل ہو جائیں یا اگر کہا جائے کہ شرط ہے فاعل کا ایک ہونا، فَوَجْهُهُ، تو پھر اس مثال کی وجہ صورت شکل کیسے بنائیں گے؟ کہتے ہیں ان یریکم بمعنی یجعلکم ترون، پھر یریکم ایک فعل ہے جو دو فعل کی معنی اپنے ضمن میں رکھے گا، یجعلکم وہ تمہیں قرار دیتا ہے ترون، تاکہ تم دیکھو خوف کو اور تم دیکھو لالچ کو، تو اب ترون کا فاعل بھی تم ہو، خوف کا فاعل بھی تم ہو، ٹھیک ہے، تو فاعل ایک ہو گیا، تو اس حوالے سے بھی مفعول لأجلہ ہی ماننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ وَتَعْلِيل بِاعْتِبَارِ رُؤْيَةِ لَلْإِرَاءَةِ، ہاں پھر یری کا مصدر کیا ہوگا؟ اراءۃ، اور ترون کا جو ہے کیا مصدر کیا ہوگا؟ رؤیت۔ کہتے ہیں یہ پھر خوف جو ہے کہ رؤیت کے لیے علت بیان کرے گا، اراء کے لیے بیان نہیں کرے گا۔
کیونکہ اگر اراء کی علت بیان کر تو اراء کا فاعل خدا ہے، رؤیت کا فاعل ہم انسان ہیں اور ڈرنے والے بھی ہم ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ پھر علت بیان ہوگی رؤیت کی، اراء کی نہیں ہوگی۔ یا اول اصلو، یا بھائی ہم ایک اور توجیہ کرتے ہیں، یہاں پر یری کو یجعل کی معنی میں بھی نہیں لیتے، بلکہ ہم یوں کہتے ہیں کہ خوف اخافہ تھا اصل میں، ٹھیک ہے، اور جو ہے کیا ہے طمع اصل میں اطماع تھا، تو نتیجے میں پھر یری کا جو ہے کیا مصدر یہ خوف جو ہے کیا ہے جناب اخافہ کا فاعل وہی خدا ہے، ڈرانے والا تو وہ ہے نا، ہم تو ڈرنے والے ہیں، یری کا فاعل بھی وہ، اخافہ کا فاعل بھی وہ، اور اسی طریقے سے جو کیا ہے طمعن کا بھی جو کیا ہے اطماع کی معنی ملے تو اطماع یعنی لالچ دینے والا وہ، پھر تو فاعل ایک ہو گیا فعل کا بھی اور عامل کا بھی۔ وحذفت زوائد، اخافت سے پھر زائد حروف ہم نے گرا کے پھر خوف کر دیا، اور اطماع سے بھی زائد حرف ہم نے گرا کے پھر طمعن کر دیا۔ ما یحتمل المفعول به والمفعول معه، ذیشان صاحب یہ اخافہ والی بات آپ نہیں سمجھے بیٹا، اخافہ والے کہتے ہیں کسی چیز اور کو تقدیر میں رکھنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ جناب یری کو تجعلون کی معنی میں بھی نہ لیں، ٹھیک، بلکہ آپ کہیں کہ یہ خوف ہو جو ہے کیا ہے اصل میں کیا تھا اخافتن، اخافتن جب باب افعال میں چلا گیا تو ڈرانے والا کوئی اور ہوگا، ڈرنے والا کوئی اور ہوگا، تو اخافہ معنی ڈرانے والا بھی وہی ہے جو یریکم کا فاعل ہے، نتیجے میں یری کا فاعل اور اخافہ کا فاعل ایک ہو گیا، ٹھیک ہے، اور طمع دینے والا اور اطماع کرانے والا بھی ایک ہے، جس کو طمع ہو رہی ہے وہ الگ ہے، ٹھیک، اطماع کی معنی میں لیں گے تو پھر اطماع کا فاعل ہم انسان نہیں ہوں گے، بلکہ مثلا وہ خدا کی ذات ہے یا کوئی اور ہے، جو اس سے پہلے فعل ہے اسی والا فاعل اطماع کا بھی فاعل ہو جائے گا، تو پھر اعتراض کوئی کرے گا تو پھر آیت میں تو خوف ہے اور طمع، اخافہ تو نہیں ہے، ہم کہتے ہیں کہ بھائی اخافہ کے بھی اصلی حروف کون سے ہیں، خا واو فا، ہم نے پھر زائد حرف کو ہٹا کے پھر وہی خوف کی شکل میں لکھ دیا، باقی اصل میں یہ اخافہ تھا۔ ما یحتمل المفعول به والمفعول معه، جیسے اکرمتک وزیدن، میں نے عزت کی تیری اور زید کی، اب اگر ایسے ترجمہ کریں گے اور زید کی تو یہ زید مفعول به ہو جائے گا کیونکہ معطوف ہے، ٹھیک ہے، معطوف اور معطوف علیہ فی حکم واحد، معطوف علیہ جب مفعول به ہے تو معطوف کو بھی کیا مانیں گے مفعول به، یا یوں کہیں میں نے تیری عزت کی زید کے ساتھ، پھر زید کیا ہوگا احسنتم، یجوز کون زید عطفا علی المفعول به، زید کو مفعول به پہ عطف کرنا بھی جائز ہے، وَكَوْنُهُ مَفْعُولًا مَعَهُ، اور اس کو مفعول معه بھی ماننا چاہیں تو وہ بھی جائز ہے، وَنَحْوُ، اور جیسے دوسری مثال اکرمتک وَهَذَا، میں نے عزت کی تیری اور اس کی، یہاں پر هذا مفعول به ہے، میں نے عزت کی تیری اس کے ساتھ، یہ کیا ہو جائے گا، ہاں یہ يحتملهما، دونوں احتمال ہیں۔ پھر مصنف صاحب کہتے ہیں اس میں تیسرا احتمال بھی ہے کہ اس معطوف کو ہم مرفوع پڑھ دیں، مرفوع، وَكَوْنُ مَعْطُوفًا عَلَى الْفَاعِلِ، پھر اس کو ہم عطف کریں کس پر، اکرمتک کے فاعل پر، ٹھیک ہے، کیوں، لِحُصُولِ الْفَصْلِ بِالْمَفْعُولِ، یہ اعتراض مقدر کا جواب ہے کہ پھر تو معطوف اور معطوف علیہ کے بیچ میں فاصلہ آ گیا، کہتے ہیں یہ فاصلہ اجنبی کا نہیں ہے، اسی عامل کا مفعول ہے تو وہ بیچ میں فاصلہ آئے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ وصلی اللہ علی محمد و آل محمد۔